لیکن ناظرین آپ کو علم ہے کہ ہم ہر ہفتہ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس میں عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل اجاگر کیا جاتے ہیں۔ اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سینئر قانون ہے اور سیاست میں بھی بہت مترک شخصیت ہے۔ چودھری طارق مان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آج جانیں گے کہ ڈچکوٹ کی سیاست، صحافت اور جو کرپشن کے جو داستانیں نئی داستانیں اجاگر ہو رہی ہیں، اس والے سے آج جانیں گے۔ جی ویلکم کرتے ہیں ہم مان صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ جی مان صاحب آپ بتائیں کہ ڈچکوٹ کی صحافت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عابد بھائی، صحافت کا جہاں تک تعلق ہے، صحافت بڑا ہی مقدس پیشہ ہے جس میں جو کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اور مثبت صحافت کا کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بہت ہی اچھا اور مثبت رول ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی اپنے لوکل مسائل ہمارے ڈچکوٹ میں یا PP 106 یا ریلیونٹ جو علاقہ ہے ہمارا، اس میں اس مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کے لیے اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ڈچکوٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، میرا جو آف دی ریکارڈ تعلق ہے صحافت سے وہ تقریباً 2000 سے ہے، آج سے 22-23 سال پہلے۔ بلال انیق نے بیسیکلی یہ ادھر شروع کیا تھا سیٹ اپ، تو میرے اس سے بڑے پرانے مراسم ہیں۔ اس کے بعد اور بھی گروپ جیسے کہ آپ کا شہین میڈیا گروپ ہے، اور بھی گروپ معرض وجود میں آئے، اور الگ الگ میڈیا ہاؤسز، جب میڈیا پریس کلب جو تشکیل دیے گئے، اس میں ہر بندہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی بھی جو صحافی ہے اس کو چاہیے کہ وہ علاقائی مسائل کو اجاگر کرے، علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور انصاف کو جو بول بالا کرنے کے لیے اپنا متحرک کردار ادا کرے، مظلوم کی آواز بنے، ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو۔ لیکن ڈچکوٹ میں انفارچونیٹلی صحافی تو بہت سارے ہیں، گروپس بھی بہت سارے ہیں، اس سلسلے سے تو ڈچکوٹ جو خود کفیل نظر آ رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی مثبت صحافت، میں سوری ٹو سے میرے سارے بھائی ہیں جتنے بھی میڈیا گروپس والے ہیں، لیکن جو میں اپنے ویوز جو اس بارے میں نے جو آبزرو کیا ہے پچھلے دنوں میں یا پچھلے لاسٹ ایئرز میں، اس میں کافی سارے معاملات غلط نظر آ رہے ہیں۔ اچھا مان صاحب جب بتائیں کہ آپ ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، اتنی تلخی آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جتنے بھی صحافی بھائی ہیں ڈچکوٹ میں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مشترکہ کام ہے، یہ ہماری مشترکہ کاز ہے، تو پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی، میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں اگر کوئی بندہ ایک میڈیا پرسن کسی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک میٹر کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس کے خلاف دوسرا میڈیا گروپ جو ہے، دوسرا گروپ ایک متحرک ہو جاتا ہے، وہ جا کے بلکہ خود رابطہ کرتا ہے دوسرے جو متعلقہ بندہ ہوتا ہے جس کے خلاف خبر لگائی جاتی ہے یا وہ مسئلے کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس سے خود رابطہ کرتا ہے۔ اس کے ربٹل میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھے بغیر اس کے ربٹل میں خبر دے دی جاتی ہے اور پارٹی بن جایا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ معاملات کشیدگی تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا مان صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جتنی بھی ڈچکوٹ کی صحافت ہے ایک پیج پر آنی چاہیے، لیکن اصل ایک پیج پر آنے کی نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی ان کی ریلیشن ہے، کون سی ایسی ان کی مجبوریاں ہیں جو ان کو ایک پیج پر نہیں آنے دیتی، آپس میں ہی لڑوا رہی ہیں؟ میرا اس میں جو انالیسز ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں کے ڈچکوٹ سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخصیات ہیں یا سماجی شخصیات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا گروپ کو وہ ہمارے حساب سے خبر دینی چاہیے۔
کوئی بندہ ہمارے خلاف آواز بلند نہ کرے. اگر وہ آواز بلند کرے اس کو کیسے دبانا ہے, اس کے ریبٹل میں کون سا میڈیا گروپ ہم نے یوز کرنا ہے, اور اس میں یہی ہے, اسی وجہ سے جو پیٹرنائزیشن کی جاتی ہے, کوئی سرپرست بنتے ہیں, وہ یہی وجہ ہے. کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیکوڈ کے جو صحافی ہیں سارے ہمارے متوسط کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, آفس کا خرچہ بل دینے ہوتے ہیں, دوسرے تیسرے معاملات ہوتے ہیں, ان کے ٹریولنگ کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ایک صحافی کو تمام تر مسائل کے باوجود میرٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بالکل مان صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ تو سمجھنے کی بات ہے, اگر کوئی کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو ڈیجیکوڈ بہت ہی زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ ڈیجیکوڈ میں جو سیاسی کشیدگیاں اتنی بڑھ چکی ہیں, ملکی حالات تو خراب ہو ہی چکے ہیں, مثلا جو دونوں پارٹیاں یا تمام پارٹیاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں, ڈیجیکوڈ میں بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کن لوگوں نے کی ذمہ داری ہے ان کو ایک پیج پر لانا یا کنٹرول کرنا؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں عابد بھائی, میں صحافت کے ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے, تو ویری ریسنٹ آپ کے خلاف ایک FIR درج ہوئی. میں اس کو ڈگ آؤٹ کر رہا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے جو پیچھے محرکات کیا ہیں. جب میں نے اس کو دیکھا ہے بڑی بغور, اس کا آپ سے بھی بات کی ہے, اپنے دوسرے دوستوں سے بھی بات کی ہے, تو میں نے جو اینالائز کیا ہے وہ میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, جو بھی ہمارے سامعین اور قارئین ہیں ان کے, کہ آپ نے, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے 14 مارچ کو جو ایک خبر دی آپ نے اپنے چینل سے, جو سیٹلائٹ آپ کا چینل ہے یا تھرو سوشل میڈیا, آپ نے ایک خبر دی کہ کسی نجی کالج میں وہ کلچرل ڈے کے موقع پر بچے ٹریکٹر لے کے آئے, وہ ٹریکٹر کا حادثہ ہو گیا, کچھ لوگ زخمی ہو گئے, آپ نے وہ خبر دے دی. اب اس میں کیا ہوا کہ ہمارے وہ معزز دوست جو کہ جن کا کالج ہے, ڈائریکٹر ہیں, وہ ویری نیکسٹ ڈے جو آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی, اگر اس کے ریبٹل میں وہ کوئی دوست کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ آ کے آپ کو ڈیجیکوڈ اڈا میں گالی گلوچ کرتے ہیں اور آپ کو تھریٹس دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑا تلخی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کی طرف سے بھی کچھ بعد میں یا اس سے پہلے کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا, پھر وہی پرانا فارمولہ استعمال کیا گیا جو کہ حق سچ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اس سے پہلے ہوتا آیا, کہ آپ کے خلاف FIR درج کروا دی گئی. رائٹ ہے ہر بندے کا کہ بمطابق قانون آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں کسی بندے کے خلاف, لیکن وہ فیکٹس پہ ہونا چاہیے. آپ کے خلاف وہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ جو ایک FIR تھی, پولیٹیکل انفلوئنس سے ہوئی, اس کا میرٹ سے میرے حساب سے تو میرٹ نہیں بنتا, نہ ہی FIR ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ FIR یہ ہے, اس میں ایلیگیشن مولوی عابد پہ یہ ہے کہ اس نے گن پوائنٹ پہ بتا لیا ہے, جبکہ ایسے فیکٹس پورے ڈیجیکوڈ کو پتہ ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولوی عابد نہ تو گن پوائنٹ پہ بتا لے سکتا ہے نہ اس نے لیا ہے. ہاں, اگر ان کیس جیسے دوسرے جو میڈیا گروپس ہیں وہ اپنے سروس چارجز لیتے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں ان سے کوئی سروس چارجز لیے ہوں, جو کسی اشتہار کے پیسے لیے ہوں, یا آپ نے کوئی سروس دی ہو, وہ میں نہیں کہتا, لیکن جو اسپیسیفکلی بتے کی بات ہے وہ بالکل غلط ہے. اور یہ بات ہو سکتا ہے کوئی بندہ سمجھے, میرا کوئی دوست سمجھے کہ میرا کسی مولوی عابد کے ساتھ میں بائسڈ ہوں یا اس طریقے سے بات کروں. نہیں, ایسی بات نہیں, میں میرٹ پہ بات کروں گا. جہاں پہ مولوی عابد غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا, جہاں پہ کوئی اور بندہ غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا. اس میں یہ ہے کہ ابھی میرٹ پہ تفتیش جو ہونی چاہیے اس کی, اگر مولوی عابد اس میں گلٹی ہے تو الٹیمیٹلی اس کو چلان ہونا چاہیے, اس کی بیل بھی خارج ہونی چاہیے. لیکن
اگر مولوی عابد کی صرف اور صرف آواز دبانے کے لیے یہ ایف آئی آر ہے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی صحافی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا نہ یہ بلال انیق کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے, نہ خالد ڈوگر کے خلاف ہونی چاہیے, نہ یہ کارروائی عابد کے خلاف ہونی چاہیے, نہ یہ عثمان کے خلاف ہونی چاہیے, نہ شبیر جان کے خلاف ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا چاہیے اور مثبت صحافت کرنے دینی چاہیے, اور جو مسائل ہیں علاقے کے وہ ٹرولی ان کو اجاگر کرنے دینا چاہیے اور ان کو لوگوں تک آنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس, یہ پرائیویٹ چیک اینڈ بیلنس طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے سنا ہے ہمارے حلقہ پی پی 106 کے نمائندے, انہوں نے ایک لائیو کیا فیس بک پہ, وہ وہاں پہ میں نے سنا جی کہ مولوی عابد کا قصور ہے. جی کہا میں نے اس وقت مان صاحب, میں ادھر آپ کو معذرت کے ساتھ, ناظرین پہلے آپ ملک عمر فاروق صاحب کے وہ الفاظ سنیں جو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا اور ڈی ایس پی کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب اس میٹر کو وائنڈ کر دیں, میں ان کا پیچ اپ کروا رہا ہوں. پہلے وہ سنیں. سب کیا نمبر ہی نہیں ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਬਈ? ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ. ਇਹ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਡਿਸਾਈਡ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. چلو یہ بیان تو دے دو. بالکل ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 میں میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا. کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کروایا. ملک عمر فاروق اس میں جو وہ نا وہ بہترین کردار ادا کر رہے تھے. مجھے تھوڑا سا چوپڑا ڈالا, میں بیٹھ گیا, اور ایف آئی آر بھی میں نے درج کروائی ہوئی تھی. بعد میں صلح ہوگی. اچھا, اسی والے سے دوبارہ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. ملک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں, بیٹھ جائیں, میں پیچ اپ کروا رہا ہوں. ابھی دیکھیں ناظرین, میں آپ کو یہ چیز کلیئر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو اپلیکیشن تھی وہ ڈی ایس پی کو کہہ کے, آپ نے سنا بھی ہے ڈی ایس پی کے ساتھ جو ملک عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے, کہہ کے پیچ اپ کروا رہا ہوں, وہ ختم کروا دی, داخل دفتر کروا دی. مجھے کہہ رہے ہیں شام کو آپ تھانے جائیں, کوئی پرابلم نہیں, میری بات ہو گئی ہے. اتنی پولیس میں اتنی اجلت کہاں سے آ گئی کہ 1 گھنٹے میں میرے پر وہ ایف آئی آر درج ہوگی جو مدتیں لگ جاتی ہیں. تو میں ملک عمر فاروق کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سدا نمائندہ نہیں رہنا ہے. اس عوام سے ہی آپ نے ووٹ لیے, مزدور کے نام پر آپ نے ووٹ لیے تھے. ابھی بعد میں آپ کو ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں میں مزدور کا بیٹا ہوں. مزدوری آپ نے نعرہ لگایا, ہر گاؤں جا کر, ہر کوئی چکوک میں جا کر, ہر گلی میں جا کر آپ نے کہا میں چائے بیچتا ہوں, میں ایسے ہوں. میں ابھی قصور تو میرا ہے یا رانا عثمان کا ہے؟ ان مزدوروں کا کیا قصور ہے جو سینکڑوں ریڈی بان ہیں جو تھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کو آپ بھگا دیتے ہیں. ایک کال پر, آپ کی ایک کال پر ایس ایچ او کہتا ہے کہ نہیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے جی, ہم ریڈی بان نہیں لگنے دیں گے. ان ریڈی بانوں کے پاس ہی آپ نے آنا ہے ملک صاحب ووٹ لینے کے لیے. کل کو جی آپ کو یہ چیز یاد دہانی کروائیں گے کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے ڈسکورٹ میں, تو سب سے پہلے ان ریڈی بانوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. کیا اتنی اجلت ہے؟ کیا ان سے پرابلم ہے؟ آپ مزدور کے بیٹے نہیں ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے. جی اس میں یہ ہے کہ میں نے جب وہ گفتگو سنی تو اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو قابل اعتراض گفتگو میرے اعتبار سے یہ تھی کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ عثمان نامی لڑکا ہے, یہ وہ تھانے کے قریب ریڑھی لگاتا ہے, جوتے بیچتا ہے, اس طرح کی یہ تضحیق امیز گفتگو. میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بندہ انسان ہے, ہر بندہ برین رکھتا ہے. آپ زیادہ برین نہیں رکھتے ہو کہ آپ کوئی عقل کل نہیں ہو کہ آپ کو جوتے بیچنے والا بھی آپ سے زیادہ نالج رکھ سکتا ہے, وہ آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں ایسی گفتگو کو. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مولوی عابد نے یہ ایسے کیا,
وہ کیا جی اس کا قصور تھا. میں کہتا ہوں کہ میں نے جو ڈاکومنٹیشن دیکھی ہے, میں نے جو اپنا انالیسس اس کے حوالے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آ کے بیٹھ کے کسی فورم پہ بات کر لیں. اگر مولوی عابد غلط ہوا تو اس کو میں خود اریسٹ کرواؤں گا. اگر یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے تو اس کو کنڈیم کریں گے, اور انشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہو, میرا سکا بھائی بھی ہو نا اس میں, وہ میں اپنے حقیقی بھائی کی بھی مخالفت کروں گا اس بارے میں. باؤ افتخار میرے لیے بڑا قابل احترام ہے, وہ میرے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن وہ ان کو بھی یہی میرا پیغام ہے سوشل میڈیا کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار نہ بنے. ہر بندے کی عزت برابر ہے. وہ ہاں کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں, کسی کے پاس پیسے کم ہیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ پولیس اسٹیشن میں کسی کو پیسے دے کے ایف آئی آر کروا سکتے ہیں جھوٹی کسی کے خلاف, لیکن اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہے, ٹھیک نا, وہ صحیح منصف ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا آپ کے اس وقت آپ پولیٹیکل انفلوئنس رکھتے ہیں, کل کو نہیں رکھیں گے, لوگ آپ کے خلاف ایف آئی آرز کروائیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہیں. اور جو دوست جو صحافتی گروپس میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کل کو یہ ٹائم اگر آپ پہ آئے گا تو پھر آپ بھی چیخیں ماریں گے, ٹھیک نہیں. مولوی عابد میری جو بات ہوئی ہے یہ تو کہتا ہے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں اگر میرا قصور ہے تو. اس سے آگے ایف آئی آر کا کچھ نہیں ہوتا. کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ ماورائے قانون کسی کو سزا نہیں مل سکتی. اور اگر علاقائی مسائل کو بہتر طریقے سے کوئی اجاگر کرتا ہے, کسی سے کوئی سوال پوچھتا ہے, عوامی نمائندے سے سوال کرتا ہے, یا کسی بھی ادارے کی کارکردگی پہ کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس کے پابند ہیں جواب دیں. یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی میرٹ کو دیکھے ہوئے, بغیر کسی بات کے, بغیر کسی تحقیق کے آپ آنکھیں بند کر کے اس کی مخالفت شروع کر دیں. جی مان صاحب, اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جو کرپشن کی داستانیں سنائی دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, ویسے بھی اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی پی پی 106 میں بہت سے ایسے میگا پروجیکٹ ہیں جس میں بڑی بڑی کرپشن جو دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈجکوٹ کے نوجوان تھے عظیم گجر, انہوں نے ڈجکوٹ میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے آواز بلند کی اپنے وہ کیپیسٹی کے مطابق سوشل میڈیا پہ. تو میں نے دیکھا کہ اس نے جو بھی ایشو اٹھایا, بجائے اس کے کہ اس کا کوئی پراپر جواب دیا جاتا, اس کو جھوٹے مقدمات, تھریٹس اور فیک آئی ڈیز کے تھرو گالم گلوچ اور اپنے لوگوں کے تھرو اس کی کردار کشی اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا رہا. انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی بندہ کسی جگہ پہ کرپشن کا کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس میں جو متعلقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں, اور ہر بندہ جواب دہ ہے. اگر اس میں کرپشن نہیں ہوئی تو وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں یہ سیوریج منصوبہ جو ڈجکوٹ میں شروع کیا گیا, دیکھیں اس میں عظیم گجر نے, میں نے جو سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ٹھیکیدار مجھے اس نے کمیشن کی مد میں 20,000 روپیہ دیا ہے. تو ایسے ہے, اگر وہ ٹھیکیدار کرپشن نہیں کرتا تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ عظیم گجر کو 20,000 روپیہ بھی دے اور ماہانہ بھی اس کے ساتھ طے کرے. اس کے بعد کیا ہوا, عظیم گجر کا انجام وہی ہوا جو کہ آج کل وہی فارمولہ مولوی عابد پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. اس پہ جھوٹے مقدمات درج ہوئے, اس کی آواز کو دبایا گیا. پہلے اس کوشش کی گئی کہ اپنے جو ہواری ہیں ان کے ذریعے اس کی کردار کشی کی جائے, سوشل میڈیا پہ کمنٹس کیے جائیں, فیک آئی ڈیز کے تھرو کمنٹس کیے جائیں. یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اقتدار اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر جھوٹے مقدمات درج کروا کے دوسرا لاسٹ آپشن یہ ہے کہ اس کو سپریس کیا جائے. وہ آواز تو بند ہو گئی ہے, لیکن عظیم گجر کی شاید آواز اب کچھ دب گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں کا ہر بچہ عظیم گجر کی طرح اس حلقے کا ضرور حق رکھتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ کون سا منصوبہ شفاف تھا, کس میں کرپشن ہوئی, کس میں کمیشن لیا گیا, اگر لیا تو کس نے لیا. باقی بعد میں کیا ہوا, ابھی یہی وجہ ہے کہ شنید یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دفاتر میں باتیں ہوتی ہیں کہ جو سیوریج منصوبہ ہے اس میں کس نے کمیشن لیا, جو ڈیولپمنٹ کے کام جتنے ہوئے ہیں اس پہ حلقے میں کس نے کمیشن لیا. میں وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. کوئی آواز بند کر لے
کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مولوی عابد کو کوئی دبا سکتا ہے, عثمان کو کوئی دبا سکتا ہے, لیکن الحمدللہ حلقے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ہر کام کو ان کی نشاندہی کریں گے, ہر اس کام کی نشاندہی کریں گے جس میں کرپشن ہوئی ہے, جس میں آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, جس میں آپ نے غنڈہ گردی کی ہے, جس میں آپ نے مظلوم عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے. دیکھیں بڑا عجیب دور ہے. میں نے ملک عمر فاروق کو میں نے ووٹ دیے, اس کا سلوگن تھا کہ میں مزدور کا بیٹا ہوں, مقامی ہوں, خدمت کروں گا حلقے کی. بالکل اچھی بات تھی, اچھی کاز پہ الیکشن لڑا, ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا, جتنی ہماری کیپیسٹی سے اس نے بڑھ کر کیا. اب کیا ہوا کہ اب کیا ہم یہ حق حاصل نہیں, ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ یہ پوچھنے کا یہ آپ کا دور کیسا تھا, کیا اس سے پہلے کبھی تھانہ کلچر اس طرح فروغ پایا جو اس دور میں پایا, جو کہ تھانے میں ساری مداخلت ادھر سے ہوتی رہی, اور باضابطہ طور پہ ایسے کبھی نہیں ہوا کسی ایم پی ایم این اے نے کو پکا بندہ اپوائنٹ کر دیا ہو تھانے میں کہ آپ کی ڈیوٹی تھانے میں 24 گھنٹے ہے, آپ نے تھانے میں آنے والی اپلیکیشنز دیکھنی ہیں, آپ نے مخالفین دیکھنے ہیں, ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھ کے چائے کون پیتا ہے آپ نے یہ بتانا ہے, آپ بات کون کرتا ہے اس سے یہ بتانا ہے, آپ نے یہ ریکی بھی کرنی ہے, اور ایس ایچ او پہ چیک بھی رکھنا ہے کہ وہ ہمارے مفادات کے خلاف کام تو نہیں کرتا. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. مخالفین کے خلاف ایف آئی آرز کروائی گئیں, سارا کچھ ہوا, لیکن اس میں جو مداخلت میں نے اس دور میں دیکھی ہے وہ گزشتہ کسی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ دیکھیں مقامی ہونے کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج جو میں نے دیکھا ہے یہ مقامی ایم پی اے ہونے کے ناطے کہ تھانے میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی ہے, ہر کام میں مداخلت ہوئی ہے. اس میں یہ نہیں کہ کسی کو میرٹ پہ چلنے نہیں دیا گیا. کوئی بھی ایس ایچ او ہیں, جتنی بھی ایس ایچ اوز ہیں ان کے ویوز آپ پرائیویٹلی جا کے لے لیں کہ کیا ہوتا رہا ہے جو یہاں پہ رہ کے گئے ہیں. اگر کوئی بندہ یہی بات ہے کہ آپ کے ان فیک آئی ڈیز اور گندے کمنٹس سے ڈر کے یا ایف آئی آر سے ڈر کے یا کہہ لیں کہ دھمکیوں سے ڈر کے کوئی بندہ ہو سکتا ہے آواز بلند نہ کرتا ہو, اور کرتے کافی سارے لوگ کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن یہ آواز دب نہیں سکتی. اور کسی حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ میرٹ کے ساتھ ہوں گے. اگر غلط الزام لگائیں کسی پہ وہ آ کے جواب دے دے, جو بات غلط ہو, کوئی میئر ایلیگیشن کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. میرا بھی یہ ماننا ہے کہ میں کسی پہ نہ کیچڑ اچھالتا ہوں. بہت سارے اگر کسی بات کا پروف میرے پاس نہ ہو تو میں بات نہیں کرتا. یہ بڑا یہ انفارچونیٹ ہے کہ پچھلا پیریڈ جو ہے اس میں یہ معاملات بڑے ہی غلط ہوئے ہیں. بالکل مان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے تقریباً 3.5 سال میں تقریباً 3450 جو ایف آئی آر ہیں نا وہ تھانہ ڈچ میں درج ہوئی ہیں میرے علم کے مطابق, اور 3450 میں سے تقریباً جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً جو 2200 ایف آئی آر ہیں نا وہ سیاسی بنا پر درج ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں جو 2200 آدمی جن لوگوں پر جھوٹی یا کسی دباؤ یا کسی وجہ سے ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں, کیا وہ ان لوگوں کو اچھا کہیں گے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے؟ ان لوگوں کو بدوائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ تو یہی ہمارا جو معاشرہ ہے اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. ناظرین, ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں, ایسے بیان ہیں کہ اگر ہم آپ کو سنائیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ وہ کسی وقت آنے پر ضرور چلائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. کتنا 5 منٹ